كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون صدق اللہ العظیم۔ آیات سابقہ کے اندر اللہ رب العزت نے توحید اور وحدانیت کو ایک انوکھے انداز کے اندر ذکر فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی اور وحدانیت کی دعوت دی تو کچھ لوگ وہ تھے جو باغی اور شرری قسم کے تھے۔ ان لوگوں نے اسلام اور وحدانیت کا مذاق اور استہزاء اڑایا۔ آپ کو ساحر، جادوگر، کاہن کہا گیا، مجنون، دیوانہ کہا گیا، اساطیر الاولین کا کہنے والا کہا گیا۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان سے کہا کہ یہ معلوم کیجئے من یرزقکم من السماء والارض، وہ کون ذات ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمینوں سے سبزہ دیتا ہے، رزق دیتا ہے، میوہ جات دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے جو تمہاری بینائی کو، تمہاری قوت سماعت کو دیتا ہے؟ وہ کون ذات ہے جو زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے؟ ایسی کون سی ذات ہے جو تمام کے تمام امور اور کام کی تدبیر اور تدبر کرنے والی ہے؟ یہ تمام لوگ بلا آخر یوں ہی کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللہ۔ ان تمام چیزوں کو انجام دینے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کریم کی ذات ہے۔ کسی کو بھی یہ معبود مانتے ہو، کسی کو بھی اپنا آقا مانتے ہو، کسی کو بھی اپنا مقتدی اور پیشوا مانتے ہو، ایک نہ ایک وقت کے اندر یہی کہتے ہیں کہ اوپر والا اللہ ہی سب کام کرنے والا ہے۔ تو جب ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا، ساری چیزوں کی دیکھ بھال کرنے والا
ذات خداوندی ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر کے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ کدھر کو جا رہے ہو؟ وحدانیت کا اقرار کر رہے ہو، عمل نہیں کر رہے ہو، اس لیے یہ ہدایت کے بعد میں گمراہی ہے۔ اگر تمہیں عقل ہے، خرد ہے، اہل دانش ہو تو تم سمجھ جاؤ کہ ایک رب کی عبادت کر لو، ایک رب کو معبود مان لو۔ یہ آیات سابقہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا تھا، لیکن انسانوں کی فطرت ہے، عرب والوں کا مقولہ ہے الانسان حریص فیما منع، جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے اسی کو کرتا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے یہ کہا جائے ادھر کو مت دیکھنا، بس میری طرف دیکھتے رہو، ایک دم سے اس طرف ضرور دیکھیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جس کو منع کیا جائے، آپ نے پرچہ لکھ کر کے دیا کہ یہ پرچہ حافظ شاکر کو دے دینا، کسی کو بتانا نہیں، نہ کسی کو دکھلانا۔ جیسے ہی آپ کی نظروں سے اوجھل ہوگا، پڑھ کر کے دیکھے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ ایسا ہی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یوں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، فلاح یاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آ جاؤ ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان میں برابر ہے، یعنی ایک اسلام کی طرف آ جاؤ، 360 کو چھوڑ دو، اپنے الگ الگ معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، ایک رب کو مان لو۔ ایک رب کو میرے کہنے سے نہیں مان رہے ہو تو اپنی عقل سے، اپنی خرد سے مان لو۔ لیکن ان لوگوں نے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، آپ کا استہزاء کرنا شروع کر دیا۔ مشہور واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور یوں کہا کہ یہ بتاؤ، اب تک جو میں تم سے کہتا آیا ہوں اس کے اندر کبھی آپ نے مجھے جھوٹا پایا؟ کہنے لگے نہیں، آپ کو جھوٹا نہیں پایا، آپ کو الصادق الامین کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس گھاٹی کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے اور وہ صبح کے وقت یا شام کے وقت اچانک تم پر حملہ کرنے والا ہے تو بتاؤ تم مجھے سچ مانو گے یا جھوٹا؟ تو تمام لوگوں نے یہ کہا کہ ہم سچ مانیں گے، چونکہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک اللہ کو مان لو، تمام کو چھوڑ دو، فلاح یاب ہو جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے فوراً یہ کہا تو ہلاک ہو علی ھذا جمعتنا، کیا اسی واسطے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ نے تبت یدا کی صورت بھی جب ہی نازل کی کہ یہ ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ تو سچا جانتے ہیں، یقین مانتے ہیں، لیکن جب وحدانیت کا نمبر آتا ہے تو انکار کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر سے ایسی آواز آیا کرتی تھی جیسا کہ بھڑ بوجھے کی بھٹی کے اندر سے آواز آتی ہے، یا جیسے لوہار کی بھٹی کے اندر سے دہکنے کی آواز آتی ہے، یا جیسے ہانڈی کے اندر پانی جوش مارتا ہوا آواز نکالتا ہے۔ ایسی آواز نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے آیا کرتی تھی۔ پتہ کیا گیا ایسا کیوں؟ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی وجہ سے اتنے غموں کے اندر رہتے تھے کہ میں انہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، میں انہیں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا رہا ہوں، اور یہ ہے کہ یہ اسی طرف چلے جا رہے ہیں، یہ ہے کہ گڑھے میں گرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں بچا رہا ہوں اور یہ گرنا جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ غم ستایا جاتا تھا، آپ تو ان کو کہتے ایک اللہ کو مان لو، اور یہ لوگ آپ کا استہزاء اور مذاق اڑاتے تھے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی کے اندر 19 بال سفید ہوئے تھے، اور وہ 19 بال بھی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی اور بیماری کی وجہ سے نہیں ہے۔ آج تو آلیہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن عمر کے حساب سے ہوا کرتے ہیں، کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں، نقاہت کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال سفید ہوئے تھے کل تعداد 19 تھی، وہ بال بھی کس لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا تھا۔ تو آپ نے کہا تھا کہ سورہ واقعہ جیسی صورتوں نے، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت جیسی صورتوں نے، کہ جس نے قیامت کی ہولناکی کو ذکر کیا ہے، جس نے میدان محشر کے عبرتناک چیزوں کو، جس نے اللہ کے عذاب کا ذکر کیا ہے، ان کے خوف نے کہ میری امت کو یہ غم نہ پہنچ جائے اور میں بچا لوں، اس فراق کے اندر آپ کے بال سفید ہوئے تھے۔ اتنا غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جتنی جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جتنے جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، جتنے اللہ کے عذاب، اللہ کے پکڑ سے بچانا چاہتے ہیں، یہ لوگ اتنے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے، آپ کے مزاج کو نرم کرنے کے لیے آیت کریمہ نازل کی کہ اے محمد، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ہم نے یوں کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، اور اتنا سخت کہہ دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ہم نے جو پیغام تم تک بھیجے ہیں وہ پہنچا دو، اور اگر تم نے وہ پیغام نہیں پہنچائے تو تم نے حق رسالت کو ادا نہیں کیا۔ اس واسطے آپ کے اندر کڑھن ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، اضطرابی کی کیفیت ہے، راتوں کو تمہیں امت کا فکر کھا رہا ہے، راتوں کو آپ اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور امت کا حال یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی کر رہی ہے، بجائے آپ کو اپنا محسن ماننے کے، بجائے آپ کو اپنا ہمدرد ماننے کے، آپ کی مخالفت کر رہی ہے، آپ کو شاعر کہتی ہے، ساحر کہتی ہے، جادوگر کہتی ہے، کاہن کہتی ہے، مجنو کہتی ہے، دیوانہ کہتی ہے، بددین کہتی ہے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو مصیبتوں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اتنا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، تیرے رب کی بات ان فاسقین کے بارے میں صحیح ثابت ہو گئی۔ تیرے رب نے یوں کہہ دیا لا یؤمنون، یہ فاسق لوگ ایمان نہیں لائیں گے، جن کو ایمان لانا ہے وہ آپ کی بات کو قبول کر لیں گے، اور جو آپ کی بات کیوں مانیں گے نہیں، ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کے اندر کمیاں ڈھونڈیں گے۔ آپ دیکھیے اپنے مزاج کے موافق، اپنے معاشرے اور اپنے ماحول اور اپنے علاقے، اپنے خطے کے اندر کہ جو لوگ ماننے والے ہوتے ہیں وہ فوراً کھنچے چلے آتے ہیں آپ کی طرف، اور جن لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، جو قرآن کریم کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ انہم لا یؤمنون، ان لوگوں کے دلوں کے اوپر ٹھپا لگا دیا گیا ہے، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، ان کے کانوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور ان کو بنا دیا گیا ہے سم بکم عمی
گونگے بہرے اندھے بنا دیا گیا ہے. یہ حق بات سمجھتے نہیں ہیں, ان کے دل کے اندر یہ بات نہیں آئے گی, یہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ آپ کی باتوں کے اندر تعویل کریں گے, وہ آپ کی باتوں کے اندر دوسری چیزیں نکالیں گے, کمیاں نکالیں گے. آج بھی ہوتا ہے, آپ اگر کہیں گے تو فوری طور پر جو ماننے والے ہیں آپ کی بات پر لبیک کہیں گے, اور جن کے دلوں کے اوپر ٹھپا لگا دیا گیا ہے وہ آپ کی بات کا دوسری طرف سے لے کر کے چلے جائیں گے, اس کے اندر بہانے ڈھونڈ لیں گے, اس کے اندر تعویلیں ڈھونڈ لیں گے, ان کے اندر اور راستے نکال لیں گے, وہ مانیں گے نہیں. تو یہی حال یہاں ذکر کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے ہیں, اگر یہ اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں, آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک جگہ تو اللہ نے صاف طور سے کہہ دیا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اگر یہ چاہتے ہیں یہ ایمان لے آئے, یہ ایمان لے آئے, یہ ایمان لے آئے, آپ یہ چاہتے ہیں یہ اسلام قبول کر لے, یہ اسلام قبول کر لے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کسی کو ہدایت دے دیں ایسا نہیں ہے, آپ کسی کو اسلام کو قبول کرنے پر مجبور کر دیں ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ تو ہمارا کام ہے. جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں محروم کر دیتے ہیں. یہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ قرآن کریم کہ جس کی صفت قرآن کریم میں ذکر کی ہے, ھدی للمتقین ھدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت ہے, تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اسی قرآن کریم کو اللہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا. اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ہم بہت سارے لوگوں کو, بہت ساری قوموں کو ہلاک کر دیتے ہیں, گمراہ کر دیتے ہیں, بے راہ کر دیتے ہیں, اور بہت سو کو ہدایت دے دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے, جن لوگوں کے اندر ہدایت کو پانے کی کوشش ہوتی ہے. اور جو لوگ ہدایت کو ہدایت نہیں مانتے ہیں, جو اس کے اندر کمیاں ڈھونڈتے ہیں, ان کو گمراہ کر دیتے ہیں. انسانی فطرت کہ جو آدمی جس مزاج کا ہوتا ہے ہر ماحول کے اندر وہ اسی چیز کو ڈھونڈتا ہے. جن لوگوں کو ہدایت کے تلاش ہوتی ہے, جو ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ ہدایت کو پا لیتے ہیں, ہر جگہ اپنی چیز کو پا لیتے ہیں. اور جو ہدایت سے دور ہوتے ہیں تو وہ ہدایت کے کاموں کے اندر بھی کمیاں ڈھونڈ لیتے ہیں, وہ ہدایت کے کاموں کے اندر بھی خامیاں نکالنے لگتے ہیں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو ہمارے پیغامات پہنچاتے رہیے, باقی ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے, اسلام لانا لانا ان کا کام ہے, ہدایت دینا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے. اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ مزید تسلی دینے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے معلوم کرا رہے ہیں جو جن کو یہ لوگ ہمارا شریک گردانتے ہیں, یعنی مشرکین عرب جو لات کو, ہبل کو, عزا کو, منات کو اپنا معبود مانا کرتے تھے. ہر قبیلے والے نے اپنا الگ الگ رب بنا رکھا تھا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ان سے ذرا پوچھئے کہ جن کو یہ ہمارا شریک گردانتے ہیں, من یبدأ الخلق ثم یعید, مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں, کسی انسان کو پیدا کر سکتے ہیں, کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں, اور اگر پیدا کر بھی دیا ثم یعید, کیا دوبارہ اسے زندہ کر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے کسی انسان کو, کسی جاندار کو پیدا کر دیا, اول تو کر ہی نہیں سکتے ہیں. معلوم کیجئے کہ جن منات کو, لات کو, عزا کو, ہبل کو رب مانتے ہو, ان کی کتاب کے اندر, ان کے رہنماؤں کے اندر, ان کے علماء کے اندر, ان کے پیشوا اور مقتدی سے معلوم کیجئے کہ کیا آج تک ان کے رب نے کسی انسان کو پیدا کیا؟ اور پیدا کر کے اگر مر گیا وہ, تو کیا دوبارہ اس کو زندہ کر دیا ہے؟ یا قیامت کے روز یہ پیدا کر سکتے ہیں؟
تو ان کا جواب کچھ نہیں ہوگا. ان کا کوئی بھی معبود نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے، اور اگر وہ مر گیا ہے تو دوبارہ اس کو پھر نہیں اٹھا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اس کے جواب کے اندر، جب آپ کا سوال سن کر کے یہ مبہوت ہو جائیں گے، حیران اور ششدر ہو جائیں گے، کوئی جواب نہیں ہوگا، اس وقت میں کہیے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. وہ ذات اللہ ہے، ایسی ذات کہ جو سوال ہم نے تم سے کیا ہے وہ صرف دنیا کے اندر ایک ذات ہے، اللہ، جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہ کر سکتا ہے. پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے. آپ نے تصویر دیکھی، اس کا خاکہ بنا دیا، آسان ہے، لیکن پہلی مرتبہ تصویر بنانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ نے کتنے عمدہ سانچے کے اندر حضرت انسان اشرف المخلوقات بنا دی ہے، تو دوبارہ بھی وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. ان سے کہیے کہاں ہٹے جاتے ہو، کہاں پھرے جاتے ہو؟ تمہارے سامنے سوال کر رہے ہیں، تم جواب نہیں دے سکتے ہو. یہ ذات ایسی ذات ہے جس کو اللہ وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے. وہ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، وہ ہزاروں لاکھوں مرتبہ پیدا کر سکتا ہے. اور تمہارا رب جس کو تم اپنا معبود مانتے ہو، آج تک تاریخ اور اتہاس کے اندر نہیں ہے کہ تمہارے ہبل نے ایک انسان کو پیدا کر دیا، تمہارے لات نے، تمہارے معبودان باطلہ نے کسی کو مرنے کے بعد میں زندہ کر دیا. وہ نہیں کر سکتے ہیں. اور تیسری آیت کریمہ کے اندر پھر تسلی دیتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے معلوم کیجئے کیا ان کا شریک کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ کسی کو ہدایت دے دے؟ ان کا معبود جو مکھی نہیں اڑا سکتا ہے، مچھر کو نہیں اڑا، ایسے لوگوں کی بات ماننی چاہیے. فما لکم کیف تحکمون. افسوس کرتے ہوئے اس جملے کے اندر اللہ رب العزت کی شفقت، رؤوفی رحیمی جھلکتی ہے. اللہ چاہے تو جباریت اور قہاریت کے ساتھ میں بھی کہہ سکتے تھے، لیکن فما لکم کیف تحکمون کہہ کر کے اس امت سے پیار، اپنے بندوں سے مہربانی جھلک رہی ہے. اللہ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کیسا انصاف کرتے ہو تم؟ ہم تمہارے سامنے ساری چیز کھول کر کے پیش کر رہے ہیں. ہم وحدانیت کو فلسفے کے طور پر ذکر نہیں کر رہے ہیں، سائنس کے طور پر نہیں بیان کر رہے ہیں کہ سائنس ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ماسٹر جی سے معلوم کر لو کہ سائنس والے بچے اکثر 0 نمبر لے آیا کرتے ہیں، وہ برابر میں پھر 1 نمبر کرنے کے بعد میں 10 نمبر لگواتے ہیں. کیوں؟ جلدی سے سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں ہم سائنس میں ذکر نہیں کر رہے ہیں، فلسفے میں ذکر نہیں کر رہے ہیں. کسی کو میپزی سمجھ میں نہیں آتی، مولوی صاحب بیٹھے ہیں، میپزی پڑھی ہوگی، میپزی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے، سر سے اوپر گزر جاتی. ہم کوئی منطق کی بات نہیں کر رہے ہیں، کوئی سلم العلوم کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر مولوی صاحب سلم کی کتاب پڑھی ہوگی، مفتی صاحب بیٹھے وہ پڑھا دیں گے کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہو رہی ہے. بس اتنا تو معلوم ہوا ہے کہ سبحانہ ما اعلم شانہ، کتاب تو شروع ہو رہی ہے لیکن کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت جو کہہ رہے ہیں کون تمہیں پیدا کرنے والا ہے، کون تمہیں مارنے والا ہے، کون رزق دینے والا ہے، کون سبزہ دینے والا ہے، کون دھوپ چھاؤں دینے والا ہے، کون تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے، کون بعد میں پیدا کرنے والا ہے. ہم تو چیلنج کے طور پہ کہہ رہے ہیں تم اپنے کسی رب سے ایسا کر کے دکھا دو. نہیں کیا ہے آج تک اور کبھی نہیں کر سکتے ہو. فما لکم کیف تحکمون. کیا ہو گیا تمہیں؟ چپکے کیوں بیٹھے ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ یہاں آ کر کے تمہیں سانپ سونگھ جاتا ہے، یہاں آ کر کے خاموشی کو اور سکوت کو اختیار کر لیتے ہو.
جواب دو فٹاک سے، کیسا انصاف کرتے ہو؟ جب عبادت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم لات کو عبادت کرتے ہیں، ہم ہبل کو پوجتے ہیں، ہم منات کے پیروکار ہیں، ہم فلاں کو ماننے والے ہیں۔ اور جب ایسی باتوں کا نمبر آتا ہے تو کہاں لات ہے، کہاں ہبل ہے، کہاں عزا ہے، کہاں منات ہے، کہاں 307 معبودان باطلہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، سب کے سب ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے من کے لیے تو منا لیا اس کو رب، اس کو رب، اس کو رب، اور جس کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، جو تمہیں زندگانی دے رہا ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے، تمہیں دنیا میں رہنے کے آرائشیں دے رہا ہے، اس کو تم رب نہیں مان رہے ہو، تم کیسے انسان ہو؟ کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تسلی کے لیے فرماتے ہیں، آپ رنجیدہ نہ ہو، ملول نہ ہو، ان لوگوں نے عقل کو کھول کر کے رکھ دیا ہے، عقل کو بیچ دیا ہے، اب ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اپنی اٹکلوں کے پیچھے چلتے ہیں، گمان لگاتے ہیں، تگڑم بازی کرتے ہیں، بس جو دماغ میں آ گیا اسی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج یہ حال ہمارا بھی ہے، امت مسلمہ کا۔ ابھی دیکھو، اگر آج چاند نظر آ جاتا تو وہاں تک نظر نہیں آتی جگہ، اور قاری صاحب کی 85 خامیاں نکل آتی۔ چٹائی صحیح نہیں کر رکھی ہے، جھاڑو صحیح نہیں لگا رکھی ہے، اپنا گھر تو چمکا رہے ہیں، لوٹے صحیح نہیں رکھ رکھے ہیں، مصلی صحیح نہیں کر رکھا ہے، مائک کی آواز کتنی بیکار کر رکھی ہے، پڑھنا والا کیسا ہے، کچھ انتظام نہیں ہے، اتنی خرابیاں نکل آتی ہیں۔ لیکن آج چاند نظر نہیں آیا تو 1.5 صف کے علاوہ 2 صف بھی مکمل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ہم اپنی اٹکلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ طبیعت میں آ گیا تو ہم نے نماز پڑھ لی، اور طبیعت میں نہیں آیا تو نماز نہیں پڑھی ہے۔ طبیعت میں آ گیا تو عبادت کر لی ہے، طبیعت نہیں کرتی ہے، نہیں ہے۔ آج دیکھ لیجئے، طبیعت میں آ گیا ہے تو ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، طبیعت میں نہیں آیا ہے تو باہر بیٹھے ہیں، بھائی یاسین بیٹھے ان کو دیکھ لو، جی میں آ گیا تو جابر بھائی کی پٹائی کر دی، اور جب ایسا نہیں ہوا تو ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنی اٹکل سے کرتے ہیں، جب ان کا جی کرتا ہے تو وہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، داڑھی میں ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ یہی قرآن کریم کہہ رہا ہے، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، یہ لوگ اٹکل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنی عقل کے پیچھے پڑے ہیں۔ طبیعت کر لی تو آپ نے نماز پڑھ لی، طبیعت نہیں کر رہی ہے تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اپنے عقل سے کسی کو رب بنا رہے ہیں، کسی کو معبود بنا رہے ہیں، کسی کو خدا بنا رہے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یاد رکھیے، جو دین کے صحیح راہ کے اندر اٹکل چلاتا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے چلاتا ہے، وہ کچھ کام نہیں آتا ہے۔ یہ تو رب کو معلوم ہے۔ آپ دیکھیے، ڈاکٹر ہیں، آپ وہاں جا کر کے بیٹھے، ایک مریض آیا بخار والا، ڈاکٹر نے اسے 2 گولی دے دی۔ ایک آتا ہے اسے کھانسی ہوئی تو ڈاکٹر نے 5 گولیاں دے دی۔ تو اب حاجی ایوب بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں، کھانسی تو صرف گلا دکھاتی ہے، اور بخار تو سر سے لے کے پیر تک ایک ایک عضو کو دکھاتا ہے، گرم رکھتا ہے، بے چین کرتا ہے، تو زیادہ تو اس کو دینی چاہیے تھی اور تھوڑی اس کو دینی چاہیے تھی، لیکن کھانسی والے کو 5 دی، اوپر سے سیرپ بھی دے دیا، اور بخار والے کو صرف 2 ٹیبلٹ دیے۔ کیسا ڈاکٹر ہے؟ تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے جی نا تانا بانا بنو، کھٹک پٹک کرو، تمہارا کام نہیں ہے، اٹکل چلاؤ گے تو محلہ آباد کرنے کی بجائے بالی میاں کو آباد کرا دو گے۔ یہی ہوگا نا؟ ایسے ہی یہی یہاں پر ہے کہ جب تم دنیا کے کاموں کے اندر اٹکلوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو تو دین کے کام کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے کیوں دوڑاتے ہو؟ جس نے دین کے معاملے کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، طبیعت کر رہی، جیسے کام کرنے جاتے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ پابندی سے صبح 8 سے لے کر کے شام کو 5 بجے تک جاتے ہیں،
اور جمعے کے دن پہلی مالک سے کہہ دیں گے آج ہم کام پہ نہیں آئیں گے، وہ بیٹھے ٹھیکیدار، جمعے کے دن ہم جو ہے کام پہ نہیں آئیں، کیوں بھائی جمعہ ہے نماز پڑھیں گے، اور باقی 7 دنوں کے لیے کیا حال ہے جب مسلمان نہیں ہے، بس جمعے کے دن کے پکے مسلمان ہیں، چھٹی کر لیں گے، اگر زیادہ دیکھا یہاں چھٹی نہیں ہو سکتی ہے، جمعے کا مسئلہ نہیں ہوگا، پیٹ میں درد ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا، جلاب لگ جائیں گے، چھٹی کرنی ہے نا، کیوں مسجد میں جانا ہے، تو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں، شریعت نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اگر آپ نے اپنی عقل سے کام لیا نہیں، دین کے معاملے کے اندر عقل کو اٹھا کر کے رکھ دو، بلکہ عقل کو دین کے تابع بنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تک تمہاری عقلیں، تمہاری خواہشات، تمہاری تمنائیں، تمہاری آرزوئیں، تمہارا ایک ایک کام میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ لیکن آج ہم نے دین کو بھی اپنی عقل کے تابع کر لیا۔ دیکھ لینا رمضان آئے گا، سارے مسلمان نظر آئیں گے، پورے میرٹھ کے اندر پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے، اور جیسے ہی چاند رات ہوگی تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اب ایک بھی مسلمان نہیں ہے، پوری رات بازاروں میں گھوم رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، اور عید ہوتوں کے ساتھ ہی مسجد ویران پڑی ہے، اگر کوئی 50 گز کی مسجد بھی ہے تو وہ بھی تک رہی ہے، امام صاحب بیٹھے ہیں، کوئی آ جائے دھوتی میں ہی بیٹھے ہیں وہ کہ بھی کپڑے بھی کیا بدلوں، اکیلا بیٹھا نماز پڑھ لوں گا میں۔ یہ کیا ہے؟ عقل کے گھوڑے ہیں۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، قرآن کریم گمراہی کا ذریعہ بتا رہا ہے کہ جو اپنی اٹکلوں کو چلاتے ہیں، اپنی عقل کو چلاتے ہیں، وہ راہ پا نہیں سکتے ہیں۔ اور اگلے جملے کے اندر ان اللہ علیم بما یفعلون، قرآن کریم کا یہ انوکھا انداز آیت کے اخیر کے اندر نچوڑ پیدا کرتے ہوئے متنبہ بھی کر دیتا ہے۔ کچھ بھی کر لو، تم سو جاؤ، گھوم لو، آوارہ گری کرو، اسلام سے دور ہو جاؤ، کرتے رہو، ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ جان رہا ہے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو کوئی سامنے ہے تو اس سے تم جانتے ہو کہ یہ جان رہا ہے، اگر وہ موجود نہیں تو اسے پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت تو کائنات کے ذرے ذرے کے اندر ہے، ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ جلوت کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ خلوت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تمہاری عقل، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے تمہارا ابا آ رہا ہے اور تم کسی لونڈیا کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہو، گردن جھکا لو گے، ابو جی گھر جا کر کے تمہاری حجامت بنا دیں گے، بڑی ٹک ٹکی باندھ رہا تھا، آ جا ادھر کو اب بتاؤں گا میں، اس سے پہلے ہی ایسے بن جائیں گے کہ اس سے زیادہ نیک اللہ والا ہے ہی نہیں۔ اور رب تمہیں 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، اللہ ہمہ وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی تم اس سے ڈرتے نہیں۔ کیوں؟ معلوم ہوا کہ تم اللہ کو اتنا بھی نہیں مانتے ہو جتنے اپنے ابا کو مانتے ہو۔ اسی لیے کسی عارف نے یہی کہا ہے، اگر تم نیک بننا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، تو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اپنے ابو سے ڈرتے ہو، جبکہ ابو سراپا گنہگار، غلطیوں کا پتلا، اور ذات اللہ باری تعالی تمام عیوب سے منزہ ہے، مصفہ ہے، مبرہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں بس اتنا ڈر لو، سارا نہیں، اتنا ڈر لو جتنا اپنے ابو جان سے ڈرتے ہو، تو تم دنیا کے اندر سب سے متقی ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم کچھ نہیں ہیں، بس اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بس نماز پڑھ لیے، نماز میں بھی یہ رہتا کب سلام پھرے۔ امام صاحب نے ذرا التحیات کو قاعدے کو قرات سے کر دیا، لمبا کر دیا تو انگڑائی لے رہے ہیں، جمبائی لے رہے ہیں، ادھر ادھر کو کر رہے ہیں، اور اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو زور سے ماریں گے، مچھر کو مار رہے ہیں۔ وہ مچھر کو مارنا نہیں ہے، امام صاحب کی آنکھ کو کھولنا ہے کہ کہیں نیند تو نہیں آ گئی۔ یہ ہمارا حال ہے، اس لیے ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ تمہارے تمام کاموں کو جان رہا ہے، اللہ سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، بس ہم نے اپنے رسول کو بھیج دیا ہے
تو رسول کی بات پر لبیک کہہ کر کے دامن اسلام کے اندر آ جاؤ، اسلام کے آغوش کے اندر آ جاؤ تو تم فلاح یاب اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چنتا نہ کیجئے، آپ ملول نہ ہوئیے، آپ محزون نہ بنیے، تمہارا کام پہنچانا ہے، باقی ان کو ہم دیکھ لیں گے۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح ٹھیک آئی تیرے رب کی بات ان فاسقین کے اوپر کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کہ ان کے شرکاء میں سے کون ہے جو پیدا کر دے خلق کو، ثم یعید، اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، کہہ دیجئے اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر دوبارہ بھی کرے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، سو کہاں ہٹے جا رہے ہو۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے ان سے کہ ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے کہ جو ہدایت دے حق راہ کی۔ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے اللہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے صحیح حق کی۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، کہ جو ہدایت دیتا ہے حق کی کیا اس کی اتباع کی جائے یا اس کی بات مانی جائے؟ جو آپ ہدایت پر نہ ہو مگر کہ کسی کے ہدایت دینے کے بعد فما لکم کیف تحکمون، سو تم کیسا انصاف کرتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور اکثر ان میں سے محض اٹکل کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بلا شبہ اٹکل حق بات سے کچھ بھی کام نہ لائے گی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بلا شبہ اللہ تعالی جانتے ہیں ان تمام کو جو کچھ کہ وہ کرتے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تفسیر کا سلسلہ جو پورے سال چل رہا تھا اب رمضان کے اندر موقوف رہے گا، اس لیے کہ دوسری عبادتوں کا موسم آ گیا جس کو موسم بہار کہا جاتا ہے۔ تراویح ہوں گی، صلاۃ اللیل ہوتی ہے اور دیگر عبادتیں ہوتی ہیں، اس سے غافل نہ ہو۔ انشاءاللہ عید کے بعد میں جو پھر پہلا بدھ آئے گا پھر شروع ہوگی یہاں سے۔ اللہ اس وقت تک مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سلامت رکھے اور اس کام کے لیے اللہ ہمیشہ ہمیں قبول فرمائے۔ اللہم